نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا صاحب التاج والمعراج وعلی آلک وصحابک یا صاحب الحوض والکوثر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی ریاض احمد صدیقی نقشبندی پروگرام حیات سرور کائنات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم نبی پاک کی حیات طیبہ پر بات چیت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی زندگی کرتے رہیں گے۔ آج کل جو میرا ایک مضمون شروع ہوا ہے کہ نبی پاک کے جو پیار کرنے والے صحابہ ہیں نا، ان کے بارے میں ہم نے کچھ گفتگو شروع کی ہوئی ہے۔ اس میں جو پہلا جو بات ہے نا جناب صدیق اکبر کے بارے میں ہم پچھلے حصے میں بات کر چکے ہیں۔ اس میں ہم نے ایک بہت عظیم سانع ہے نا جی جو دین میں ہو گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد، تو انسان نے اپنا ایک سردار یعنی کہ خلیفہ چن لیا، اس کی بیعت بھی کر لی۔ پچھلا حصہ میں ہم نے طبقات ابن سعد سے وہ والا آپ کو وہ عضو آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ کیا وجہ تھی، کیوں ایسا ہوا کہ نبی پاک کے جانسار نبی پاک کی ابھی وہ جو تھے نا ان کا جسد اطہر بھی سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں پڑا ہوا تھا، تو اس کی خیال نہ کیا تو اس کے پہلے ہی یہ کام ہو گیا۔ اس کی عضو جو تھا نا ہم نے پچھلا حصہ میں بتایا، اس کا ہائی لائٹ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ جناب صدیق وہ سب سے زیادہ جو تھی نا ہائی لائٹ اس میں وہ یہ تھی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں، جو کہ مسجد جن کے گھر کا دروازہ ہے نا سارے مسجد نبی کے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف اور صرف ایک دروازہ میں آپ کو تھوڑا وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے۔ اللہ اکبر۔ باب صدیق کے علاوہ مسجد نبوی کے اندر کے سب دروازے بند کر دیے جائیں۔ اور اس بات پہ دو تین باتیں میں نے کی تھی پچھلی دفعہ۔ جناب حضرت عمر فاروق نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ، میں وہی بات پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیجئے کہ میں ایک کھڑکی کھول لوں۔ کتنا سخت ہے خدا کا حکم۔ تو نبی پاک نے کہا تاکہ میں جب آپ نماز کے نکلیں تو میں آپ کو دیکھ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پچھلا حصہ میں بات کر چکا ہوں۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں جو کہ جناب، کیونکہ پچھلی سے میرا آپ کا تسلسل مل جائے گا نا، وہ یہ تھی کہ جناب عباس جو چاچا محترم تھے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اکبر، انہوں نے بھی کہا، پھر نبی پاک نے ان کو جواب دیا اے عباس، میں نے اپنے حکم سے نہ کھلے رہنے دیے ہیں اور نہ میں نے اپنے حکم سے بند کیے ہیں۔ یہ دروازوں کا جو حکم ہے بلکہ جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہوگی نا کلیئر بات؟ یہاں تک میں نے بات پہنچائی تھی نا۔ اب اس وجہ سے ہم نے، میرے ساتھ یہ قاری صاحب میری گفتگو سنتے ہیں، ناظرین آپ کو بھی میں مخاطب کر کے بات چیت کرتا ہوں، ہم نے یہی سوچا ہے کہ یہ والا جو جھکاؤ ہے
جناب صدیق اکبر کی طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا، خالی نبی پاک کا نہیں، اللہ کا بھی ہے کہ جو جو انہوں نے خدمات دی تو ان کا صلہ بھی تو دینا ہے نا۔ اب اس کے دلوں میں نا کوئی اس طرح کا گمان ہی پیدا ہو سکتا ہے نا جی۔ دیکھیں نا جی، حضرت انسان ہے جناب، حضرت انسان ہے نا جی۔ دیکھیں نا، ایک آدمی کو جب سب کچھ مل جاتا ہے، دوسرے کی حسرت پیدا ہوتی ہے اس کو دل میں، تھوڑا جیلسی تو ہو ہی جاتی ہے نا۔ یقیناً ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو اپنا سردار خلیفہ مقرر کر لیا ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری ایٹماسفیئر نہیں پسند ہے، یہی ہم اکثر کر دیتے ہیں، ہائی لائٹ یہی نکلا کہ جناب صدیق اکبر کو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو کچھ بھی تھا، ہمارے دروازے بھی بند کر دیے۔ صرف کنفلکٹ تو ہوتا ہی ہے نا جی، جب حضرت عثمان کی بھی بات، حضرت عمر فاروق کی بات آ گئی نا ہے جی، تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اب جو ہے نا، میں جو ہوں نا، اب آپ کے سامنے آج جو ہے نا وہ والا خلیفہ جو انہوں نے مقرر کر لیا ہے، انسان نے، سعد بن عبادہ نام تھا جی ان کا، اور ان کا جو کر لیا ہے، اب اس کے بارے میں اگلی جو پوزیشن ہے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کس طرح ہینڈل کرنے لگے ہیں۔ اب خلیفہ مقرر ہونا ہے، میرا وہی باب چل رہا ہے، میرا مضمون آپ کو پتہ ہے نا، ہمارا مضمون یہی ہے، پچھلے حصہ میں پڑھ چکا ہوں میں، اب بار بار نہیں پڑھتا، یا کہیں تو بار بار ساری پڑھ دیتا ہوں۔ مضمون ہمارا یہ ہے، بعد از انبیاء افضل البشر کون؟ کویسچن مارک ہے یہ۔ ہم سارے عقیدہ اہل سنت والجماعت کو ہم شمولیت کرتے ہیں، کیوں جی؟ ہم یعنی کہ ہم میں عقیدہ اہل سنت والجماعت بھی شامل ہے، پورے کا پورا، جو نبی پاک سے پیار کرتے ہیں، جس طرح صدیق اکبر پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم سارے کہتے ہیں کہ جناب سوال جو ہے نا، بعد از انبیاء افضل کون؟ ہم سارے، کیوں جی؟ میں اکیلا تو نہیں کہہ سکتا نا، ہم بھی عقیدہ اہل سنت والجماعت کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم سارے یعنی کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت، میں ساروں کی طرف سے گفتگو کرتا ہوں، کیوں جی؟ ہے نا بات؟ اللہ کی طرف سے ہمارے ذہن میں ابھی یہ بات ہے، میں اکیلا تو نہیں، نہ قاری صاحب ہے، نہ آپ ہیں جناب جو سننے والے ہیں، ہم پوری جمعیت علماء، جو پوری جمعیت جو ہے، ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، وہ عقیدہ اہل، ہمارا لکھا ہوا ہے نا، متفقہ فیصلہ ہے، عقیدہ اہل سنت کے امام جو ہیں جناب حضرت ابوبکر صدیق ہیں، امام اول، وہ ہمارے امام ہیں، محبت کے امام ہیں، عشق کے امام ہیں، ہم سارے۔ پر یار بات ایسے ہی ہوگی نا، بعد از انبیاء افضل کون؟ اس کا سوالیہ نشان ہے، سوال ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت پر، یہی ہے نا جی؟ تو پورا عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ جواب دیتا ہے، کیا جواب دیتا ہے کہ جناب صدیق اکبر کی جو ذات اقدس ہے وہ والی افضل ہے بعد از انبیاء، بشروں میں نبی پاک نے بھی تو ان کو پیار کیا نا۔ اب جو ہے نا ان کی جو باری میں نے شروع کی تھی نا پچھلے حصہ میں، وہ کیا تھی؟ منصب خلافت پر خلیفہ راشد منتخب ہونے میں اول۔ ابھی وہی اب بات کریں گے نا ڈسکس، کیونکہ پچھلا تو میں نے اس بتا دیا نا کس وجہ سے انہوں نے سعد بن عبادہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا ہے۔ مدینہ پاک میں جب نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے، اسی دن ہی بات یہ ہو گئی، اور اسی دن ہی انہوں نے کیا ہے، اللہ، اسی دن یہ سارا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اسی دن ہی خلیفہ مقرر ہو جانا ہے۔ ہاں جی، یہ بھی تو بات ہے نا، یہ والی بات ہونے کے بعد جب خلیفہ مقرر ہو جانا ہے، بات طے ہو جانی ہے، سارا کچھ یہ کس طرح ہوا یہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا، کیونکہ بڑی حسن والی بات نہیں ہے۔ اسی دن ہی نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا، اسی دن ہی انہوں نے خلیفہ مقرر کیا، اسی دن ہی پھر نبی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت عمر فاروق نے جا کر ان لوگوں سے مل کر اس طرح کی اللہ پاک نے مدد کی کہ انہوں نے ساروں نے پھر حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ چن لیا۔ یہ کیسے ہوا؟ ان کے اندر جو میل یقیناً ہے نا تھوڑا تھوڑا، کیوں جی؟ ناظرین جو آپ کو میں نے بات بتائی ہے، سیدنا حضرت ابو صدیق کے لیے اللہ پاک نے دروازے سارے بند، مجھے لگ رہا ہے کہ یہی عذب ہے ان کے اندر، بھئی نبی پاک کے خلاف کو بات سوچ نہیں سکتے تو انہوں نے کیوں کیا؟ میں نے سوال نہیں کیا تھا آپ نے پچھلی دفعہ کہ آپ مجھ پہ سوال کریں نا، کیوں جی؟ کہ یہ والا انصار مدینہ نے اپنا خلیفہ کیوں چنا، اور کیوں نہ مہاجرین کو بھی شامل کیا؟ دروازہ تھوڑا سا کھول دے اٹھ کے، اللہ اکبر۔ ابھی میں اسی بات پہ ہوں، جو جو باتیں کرتے جاؤں گا، اور میرے جو 17 فضائل ہیں
ٹھیک ہے جناب 17 فضائل ہیں جناب صدیق اکبر کے. جو بات کروں گا نا جو اس میں سے آپ کو ریفرنس دے دوں گا. یہ والا میں اس کا اللہ کے فضل سے ہم اس کو ریلیز بھی کرا رہے ہیں. یہ DVDs ہم نے ان کا وہ ہوتا ہے نا پرنٹ وغیرہ اور انشاءاللہ آفیشیل طور پہ ہم اس کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں ریلیز کروائی ہے. اس کا جو اوپر جو بیک سائڈ ہوگی نا وہ پیکر نہیں ہوتا DVD کا جس میں فوٹو ہوتی ہے ایک پیچھے اس کے اندر کیا ہے. اس کے پچھلا حصہ پہ جو سارا جو میں نے پچھلے حصے میں باتیں کر چکا ہوں جلدی میں پڑھ دیتا ہوں. کیوں جی پڑھ دوں جناب کہ ایک دفعہ پھر ریویژن ہو جائے. سب سے پہلے 17 فضائل ہیں جو جناب صدیق اکبر. ہر دفعہ مجھے پڑھنا پڑے گا تبھی بات میری کنٹینیوس رہے گی نا. اب میں ہائی لائٹ جلدی پڑھ دیتا ہوں. منصب خلافت میں خلیفہ راشد ہونے میں اول، تصدیق معراج النبی میں اول، بزرگوں میں اسلام لانے میں اول، عشق نبوی میں اول، غار ثور میں اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں منتخب ہونے میں اول، اطاعت نبوی میں اول، اتباع نبوی میں اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن ہونے میں اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کے دوست ہونے میں اول. اللہ اکبر. یار 11 نمبر ہے 5 خواتین 2 مردوں کو کافروں کی غلامی سے فی سبیل اللہ آزاد کرانے میں اول. کون اول ہے؟ جناب حضرت ابوبکر صدیق. پھر سارے عقیدہ اہل سنت والجماعت جن کے رہبر نبی پاک کے خادم، نبی پاک کے دوست، نبی پاک کے یار غار کی اتنی شانیں ہو. عقیدہ اہل سنت والجماعت والوں کے ان کی شانیں ہیں نا. کیونکہ پوری جمعیت جو ہے ہمارے عقیدہ اہل سنت جو ہمارے رہبر ہیں جب ان کی اتنی شانیں ہو تو پھر اس سے اور کیا ہمیں چاہیے؟ کیوں بھائی؟ یہ انہی کی شانیں ہیں نا. ہم سارے عقیدہ اہل سنت والجماعت جو متفقہ فیصلہ ہے اس کے اندر جو مخفی ہے وہ میں آپ کے سامنے فیڈ کر رہا ہوں. کیوں ہے نا بات ایسی؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. آگے لکھا ہوا اللہ کے 12 نمبر ہے اللہ کے عطا کردہ مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرنے میں اول. انشاءاللہ ہر دفعہ میں کرنا پڑے گا مجھے کیونکہ آپ کا ذوق ہے نا. یہی تو ہماری شناخت ہے. کیوں جی ناظرین؟ عقیدہ اہل سنت کی یہی تو شناخت ہے. ہمارے رہبر کی یہ شناخت ہے تو آپ سب تک پہنچنی تو چاہیے نا. پتہ تو ہونا چاہیے نا. کیوں جی ہے نا بات؟ عقیدہ اہل سنت کو جو پرموٹ کرتے ہیں ہم انہی سے ہی نبی پاک کا عشق جب بنا چلا نا. حضرت بلال سے چلا ہے، خواجہ ویس کرنی سے عشق تو انہی سے چلا ہے نا. ہم بھی تو عاشق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ہمارے پہلے خلیفہ جو ہیں وہی ہیں نا جنہوں نے اب منتخب ہونے لگے ہیں. عقیدہ اہل سنت کے امام باپ منتخب وہ کس طرح ہوئے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. آگے لکھا 13 نمبر اللہ تعالیٰ کے دین حنیف کی دعوت دینے میں اول. ہر ایک جب میں بات کروں گا اس کا حوالہ دے دوں گا. مکہ مکرمہ میں تاریخ اسلام کی پہلی مسجد بنانے اور اعلان نماز ادا کرنے میں اول. اللہ اکبر. اگلا سفر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل انتظام کرنے میں اول. یہ 16 نمبر تھا. وہ 17 نمبر میں نے عقیدہ اہل سنت کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ والا عزم رکھا ہوا ہے. متفقہ فیصلہ ہے تمام عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے امام کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. پھر ہوگی نا بات. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے یہی ہے کہ بعد از انبیاء افضل کون ہے؟ وہ ہے جناب حضرت ابوبکر صدیق کی ذات اقدس. اللہ اکبر. اگلی جو میں بات ہونا اب آپ کے سامنے وہ والی پیش کرنے لگا ہوں. یا اللہ میری مدد فرما. یا اللہ آپ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل دوست نبوت اعلان نبوت سے پہلے کے دوست میں باتیں شروع کی ہیں. یا اللہ جو بھی کوئی مخفی باتیں ہیں آ جائیں تاکہ میں اپنے ہم عقیدہ یہی کہہ سکتے نا جی ہم عقیدہ لوگوں تک ان کا حسن جو میں آپ تک پہنچا سکوں. پھر پتہ چلے گا جب پہنچے گی بات تو پھر ہی موازنہ کر سکو گے نا. جو باتیں ہوتی ہیں یہ بھی آپ سمجھ لیں میری بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو پھر ہی ڈیفینڈ کریں گے نا جناب. اگر ہے تو سامنے لاؤ نا پھر کہہ تو سکیں گے نا. پھر جب تک ساری شانیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں تب آپ کے اندر موجود ہوں گے. یہ ڈبی خریدیں گے نا جب DVD جب بن جائے گی اس کے پیچھے جو لکھا ہوا ہے نا یہ ساری حجتیں ہیں سارے فضائل ہیں ان کے. جب آپ کے سامنے ہوگا تو پھر آپ اس ایک اس کے سامنے دوسرے صحاب کا جس کو بھی خدا نے جو شان دیا وہ تو ان کی شان ہے نا جناب. ہم کسی پہ اوپر اعتراض تو نہیں کرتے. کیوں جی
ہمارا تو کوئی مطلب نہیں ہے کسی کے اوپر نفی و پلس کی باتیں، پر جو جس کی شان ہے وہ تو ہم بیان کریں گے نا، وہ تو ڈٹ کے کرنا چاہیے ہمیں، کیوں جی؟ وہی ہم نے ہماری اللہ کے فضل سے وہی ہماری صحیح ہے، وہی ہماری کوشش ہے جو آپ کو میں فیڈ کرنے کی کوشش کروں۔ عقیدہ اہل سنت حق ہے اللہ کے فضل سے، یقیناً وہی عقیدہ ہے جو صحاب کا ہے۔ ہم نہیں زیادہ باتیں کرتے، کیوں بھی ہم کیوں کریں؟ کیوں جی قاری صاحب، ہمیں کوئی اس طرح کی بات کرنے کا کوئی ہمارا مطلب نہیں ہے، پر ہم اپنے عقیدے کو پرامننٹ تو کرنا چاہیے نا، کیونکہ ہمارا عقیدہ حق ہے، وہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جناب حضرت ابوبکر صدیق کا تھا اور جناب سارے صحاب کا تھا۔ آگے باتیں آپ خود سمجھیں نا جو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارا کنفلکٹ کرنے کا تو کوئی مطلب نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی، پر جو والی وہ بات نبی پاک نے جو سکھائی، نبی پاک نے جو عشق سکھایا وہی ہم میں بھی ہے، کیوں جی؟ وہی بات ہو گئی نا۔ اب جو ہے نا میں آپ کے سامنے وہ والا جو کنفلکٹ ہوا تھا پچھلی ہماری گفتگو میں، اس کو جناب صدیق اکبر جو ہمارے پہلے خلیفہ اول ہیں عقیدہ اہل سنت والجماعت کے بارے، کیوں جی ہم پروموٹ کر رہے ہیں عقیدہ اہل سنت، ہے نا قاری صاحب؟ صحیح بات ہے نا ناظرین، آپ کو بھی میں اپنے عقیدے کو پروموٹ کر رہا، ساری دنیا کرتی ہے بھائی، کرتی نہیں ہے؟ کیوں جی کیوں نہیں کرتی؟ میڈیا کے ذریعے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ کریں؟ اگر میرے ساتھ تو سارے عقیدہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں جی، کیوں بھائی؟ اگر ہماری کوئی بات اس میں کوئی ادھر ادھر کی ہے تو میرا ساتھ تو سارے دیں گے نا، ہم انہی کی طرف سے بات کریں، یہ والی بات لوگوں تک پہنچے گی نا تو سارے میرے عقیدہ اہل سنت والجماعت کے اس بات کا انشاءاللہ تائید کرے گا۔ جو میں نے ان کی فضائل نکال کے ڈھونڈ کے رکھے ہیں، ایک بھی بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے عقیدے والے کو پاس نہ ہو۔ ہمارا تو کام ہی ہے پیار کرنے والی بات، کیوں جی قاری صاحب؟ ناظرین بالکل ٹھیک ہے نا بات، جو ہم نے اللہ پاک یہ ہمارے سے یہ کام کروا رہا ہے، صحیح کر رہے ہیں ہم۔ جناب صدیق اکبر جتنی شانیں ہم نے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی ہیں، اب بتانے لگے ہیں کہ وہ امام کیسے مقرر ہوئے، کبھی سنا ایسی طرح کی باتیں؟ اتنا بڑا کنفلکٹ ہو گیا تھا، خلیفہ راشد تو بنے ہیں نا جناب، یہ ساروں کو پتہ ہے نا، پہلے خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر، کس طرح بنے، کس طرح وہ جو یہ کنفلکٹ جو ہے نبی پاک کی جو پردہ فرمانے کے بعد، اللہ اب میں جو میرا مضمون وہی ہے جہاں میں نے پچھلا ختم کیا تھا، اس سے آگے میں بات کرنے کی صحیح کرنے لگا ہوں۔ تھوڑی تھوڑی باتیں پچھلے حصے میں بھی آئیں گی، اور یہ والا میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، پھر میں پیپر دکھا دیتا ہوں، کل بھی میں نے دکھایا تھا۔ قاری صاحب ٹھیک ہے؟ اس میں اس لیے کوئی حرج نہیں ہوگا، میں اپنے ذوق سے کہتا ہوں بھائی کسی کو کوئی نفی کی لگتی ہے نا بات، ہے نا جی، تو خود نکال کے پڑھ لے، کیوں بھائی؟ یہ والی بک ہے سیرت رسول پاک، ٹھیک ہے جی، یہ دنیا کی لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب۔ اس کا رائٹر کون ہے؟ محمد بن ابن اسحاق بن یسار رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو نام بھی بتا دیا رائٹر کا، اور کون سی ہجری میں سب سے پہلی نبی پاک کی زندگی میں لکھی جانی تھی، 85 سے لے کر 150 ہجری تک قریب ترین زمانہ ہے۔ فرش بات تھی نا جب نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا، اب دیکھیں 1400 سال ہو گئے، یقیناً یہ عربی میں لکھی گئی ہے نا جی، اور کسی نہ کسی ذرائع سے اللہ اپنے پیارے محبوب کی باتیں تو مخفی نہیں رہ سکتی نا، کسی نہ کسی ذریعے سے اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی، عربی میں بھی، ساری دنیا کی زبانوں میں اس بک کی ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، اور ہر ملک میں موجود ہے، اس میں دباچے میں لکھا ہوا ہے، اس کو ہر ملک کی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، ہر ملک میں اس کی باتیں ہیں، نبی پاک کی زندگی کے بارے باتیں ہیں، زندگی کے بارے میں تو باتیں جو بہت کم ملتی ہیں نا جی، کسی جگہ لکھی ہوتی ہیں، سارے انہوں نے تو ایک جگہ مجموعہ کر دیا نا، یہ کروایا کس نے؟ خدا نے کرایا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ وغیرہ کیا ہوا تھا رفیع الدین اسحاق بن محمد حمدانی، اور اردو میں جو ہے نا ترجمہ اردو میں جو کیا گیا نا یقیناً عربی میں ہوگی، کیوں جی؟ اور علامہ محمد اظہر نعیمی چیئرمین رویت حلال کمیٹی پاکستان، اللہ اکبر۔ مقدمہ نظر ثانی ہے، کتنی مستند ہے باتیں، لکھا پیرزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی۔ بہرحال آپ اس کو بذات خود ابن اسحاق بڑی فیمس بک ہے، ابن اسحاق، یقیناً علماء کے اندر یہ بات موجود ہے، اور سارے اہل علم جو سارے اس بات سے مفیز بھی ہوتے ہیں۔ پچھلا حصہ میں نے کیا تھا طبقات ابن سعد سے، طبقات ابن سعد کے بارے میں بھی آپ کو تصور ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے تاریخ طبری، یہ ساری ایسی تاریخی ہماری بکس ہیں جو کہ اسی زمانے میں لکھی گئی ہیں، اور اسی سے ہم آپ کو بات کرنے لگے ہیں۔ اس کا پیج نمبر ہے جو میں نے آپ کو ایمیج دکھا دیا،
پیج نمبر ہے 804. انشاءاللہ میں تفصیل سے یہ جو جس طرح ہوا ہے نا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے. پچھلا کنفلکٹ میں نے بتا دیا جناب صدیق اکبر کا وہ جو دروازے بند کرنے والا لگتا ہے ہم سند نہیں مور نہیں لگا سکتے. کیوں جی قاری صاحب ناظرین محسوس تو ایسا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی اندر ان کو ذہنی میں پرابلم تو تھی نا. انہوں نے نبی پاک کے اسی وقت ہی یہ بہت المیہ نہیں لگ رہا آپ کو ناظرین کہ ان کو نبی پاک کو جسد خاکی کو وہ جو ہے نا جسد میں مبارک کو اگلی لحد میں پہنچانے کی بجائے یہ والا کام شروع کر دیا. کتنا بڑا کنفلکٹ نہیں ہے نا ہمارے دین میں. خوف نہیں لگتا آپ لوگ کو؟ خوف سے مراد ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے انسان. دیکھو یار نبی پاک کا اس طرح ابھی سارا کچھ ہے تو ہوتے ہی سارا کچھ انہوں سے کر دیا اب اس کو ٹھیک کیسے ہونے لگا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علالت کا سلسلہ طویل ہوا یہاں پہ بھی آخری لمحوں سے بات شروع ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو آپ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لیے جاتے. اللہ اکبر. ایک دن جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھائے. یہ والا پیج نمبر تھا 804 اور اس کا ٹائٹل یہ ہے پیراگراف کا جناب حضرت ابو بکر صدیق امام مقرر ہو گئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. جو میری گفتگو کا عنوان ہے نا وہ بھی یہی ہے اور امام اس کا ٹائٹل یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں آگے بات. جناب ابن اسحاق نے پوری وضاحت سے اس سارے معاملے کو جس طرح ہوا ہے نا اس وقت میں ہم تک پہنچایا ہے. ہم آپ کے فیڈ کر رہے ہیں. اللہ سیدہ فرماتی ہے کہ اس وقت میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد نہایت نرم دل ہے. نبی پاک نے کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے. پچھلا حصہ بھی اس بارے میں تھوڑی گفتگو ہو جاتی ہے. مزید میں اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جناب اسحاق کی قلم سے بھی وہی بات نکلی ہے جو کہ رائٹر ہیں کس کے طبقات ابن سعد کے. کیوں جی قاری صاحب ناظرین ہے نا بات. بھائی حرج تو کوئی نہیں نا دو مصنف کی تحریر ملتی ہو تو وہ سند ہے نا. طبقات ابن سعد میں بھی وہ بات ہو اور جناب ابن اسحاق بن یسار کی قلم سے وہی نکلی ہو تو وہ بات مستند ہے نا سند ہے نا اس بات کی. اللہ اکبر. دوسرے آپ ان کی آواز بھی بلند نہیں. اللہ اس علم کے علاوہ نماز میں ان پر رکت طاری ہو جاتی ہے. یہ عذر بیان کیا سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ نے نبی پاک کو. اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کو امامت کے لیے مقرر فرمائیں. اللہ اکبر. لیکن آپ نے میری بات کی طرف توجہ نہ فرمائی. سبحان اللہ. اب نبی پاک اندر کی دل کی بات ٹولنے کی کوشش کریں نا. میں جو کہہ رہا ہوں اے عائشہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ تم بلاؤ اپنے باپ کو اپنے والد کو بلاؤ حضرت عبداللہ کو بھی بلاؤ ساتھ. آپ میری بات کو نہیں سنتی وہ کہتے وہ ڈرتی تھی نا پچھلے کنفلکٹ کی وجہ سے. کیوں جی ناظرین قاری صاحب ہے نہیں ناظرین پچھلا جو کنفلکٹ صحابہ میں جو ہو گیا ہے جنہوں نے اپنا خلیفہ مقرر کر لیا کنفلکٹ تو ہے نا صحابہ میں پھر. کیوں جی یقیناً سیدہ کے اندر بھی تو یہ بات موجود ہے نا جو میں نے پچھلا بات بتائی ہے کہ سارا کو جب وہ سیدہ عائشہ کے والد کو ہی مل گیا ہم تو ایسے ہی رہ گئے ساری زندگی خدمت ہی کرتے رہے سارے دروازے ہمارے بند کر دیے. بڑی چوٹ لگنے والی ذہن میں بات نہیں ہے حضرت انسان کے. کیوں جی ہم ایک ہی بات کیوں کریں. یہ سائیکالوجی ہے نا جناب ناظرین. سائیکالوجی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو سارا کچھ مل جاتا ہے تو دوسرا ذہن جو ہے نا آٹومیٹکلی تو سے متاثر ہوتا ہے. دیکھو یار میں محروم رہ گیا ہے. اللہ اکبر. کوئی ہمیں پھر ایسا لگتا ہے نا کہ صحابہ سوچتے ہیں ہمیں کوئی کمی رہ گئی ہے نا. پر کمی یقیناً ہے نا. جو پیار جو محبت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک کو دی ہے یہ تو خدا کا فیصلہ ہے نا. وہ خدا کے آگے بول تو نہیں سکے نا وہ. اللہ اکبر. دوبارہ حکم دیا کہ ابو بکر ہی سے امامت کے لیے کہا جائے. نبی پاک اندر سے بوجھ آ گئے نا تو بی عائشہ بار بار کہتی ہے کہ ان کی ایسے ہیں پھر کہتی ہے کہ نہیں کیوں جب محسوس کر لینا نبی پاک کی اس وقت کی اس لمحے کو. چنانچہ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنی بات کا احاطہ کیا. یہ پچھلی طبقات ابن سعد سے میں پڑھ چکا ہوں نا جناب. آپ یہ گفتگو میری سن رہے تھے آپ بھی ناظرین سن رہے تھے اس میں بھی یہ آتا ہے. اب یہ بات سند ہے نا پھر جناب جو رائٹر ہے
طبقات ابن سعد کی، اور جو رائٹر ہیں حضرت کیا نام ہے ابن اسحاق بن یسار، ان کی قلم سے بھی یہ بات لکھی ہوئی، تو پھر حق ہے نا جناب، کیوں جی ایسا ہوا ہے نا، پھر تبھی تو بات آ رہی ہے۔ تو آپ نے غصے سے فرمایا، نبی پاک کو غصہ آ گیا سیدہ عائشہ صدیقہ پر، نبی پاک نے غصے سے فرمایا تم یوسف علیہ السلام کے اور دور کی عورتوں کی طرح ہو۔ پہلے کل ہم نے بات کی تھی نا قاری صاحب، اس کے بارے میں نے پوچھا بھی تھا آپ سے، وہی بات جناب ان کی قلم سے بھی نکلی ہے، تو پھر حق ہے نا، اللہ اکبر۔ یعنی آپ نے دو دفعہ ناظرین اگر بات ہو جائے تو سند ہو جاتی ہے نا، اس میں کسی، کیونکہ ادھر بھی ٹھیک ہے، ادھر بھی وہی لکھا ہوا ہے، ادھر بھی وہی لکھا ہوا ہے، اگر دو رائٹر اس پرانے زمانے کے مل جائیں تو پھر بعد میں کوئی کنفلکٹ ختم ہو گیا ہے نا جی بات۔ یعنی آپ نے اس وقت کی طرف اشارہ فرمایا جن میں ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی، اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے جناب صدیق اکبر کی امامت کے بارے میں اس لیے کہا تھا کہ جب صحابہ مصلی نبوی پر کسی اور کو آ گئی نا بات، وہ پھر یہ والی بات اس میں نہیں لکھی ہوئی تھی، کس میں اس طرح، وہ اس طرح کا حسن اس میں نہیں تھا جو سیدہ عائشہ کہہ رہی تھا۔ میں نے اس لیے فرمایا تھا جب صحابہ مصلی نبوی پر کسی اور کو دیکھیں گے، یعنی کہ سارے دروازے ہمارے بند کر دیے ہیں، حضرت عمر فاروق نے بھی کہا کہ میری یہ کھڑکی کھلی رہنے دے، پھر سارا کہتے صاحب مصلی بھی سیدنا حضرت ابو صدیق کو مل گیا، کھڑکیاں بھی ساری انہی کی ماری بند، ان کی کھلی، سب کچھ انہی کو مل گیا نا، کیوں جی پھر گمان تو آیا نا سجدہ کے اندر، کیوں جی یہی باتیں آ نہیں رہی۔ پچھلا حصہ ملائے نا استاد جو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، مصلی نبوی پر کسی اور کو دیکھیں گے تو انہیں یہ گوارا نہ ہوگا۔ اس طرح کی رائٹنگ پچھلی دفعہ تو نہیں تھی نا قاری صاحب، ہے نا بات۔ ناظرین میں نے آپ کو بھی ریفر کرتا ہوں کہ پچھلی دفعہ جو پڑھا یہ والی بات اس پہ نہیں لکھی تھی، سیدہ عائشہ کی اندر کی جو خواہش ہے کہ میرے پاپا کو لوگ باتیں کریں گے تو میرے سے برداشت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی دینا تھا خدا نے وہ دے دیا نا، اب وہ چاہتی ہیں کہ ذرا مطاعت رہے، اور دیکھ لیا نا انہوں نے اپنا چن بھی لیا، سارا ملایا نا ساتھ بات کو، اس منکری کو ساتھ اپنے ساتھ رکھے، کیوں جی جو ساری ایٹماسفیئر ہے ساتھ رکھے گا تو آپ کو انشاءاللہ عشق آئے گا نا، کیوں جی کوئی آپ کی موجودگی میں مصلی پر آئے، اللہ مجھے یہ خیال ہوا تو خام خواہ لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہوں گے، کیونکہ پہلا شک جو ہے نبی پاک نے حکم دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے کہ سارے کھڑکیاں بند کر دو، ہاں جی یہ سب سے بڑا عضو ہے ان کے اندر جو ہے نا، جیلسی کا کہہ سکتے ہیں، زیادہ نہیں ہم بات کرتے، کیوں جی سارے صحابہ ہیں، جیلسی تو ٹھیک ہے نا قاری صاحب، جیلسی مطلب کہ اندر جو حضرت انسان کے اندر جو جیلسی تو ہوتی ہے نا، یہ عضو ہے انسان کی، حضرت انسان کا، کیوں جی سر پہ جاندہ نا بندہ، پنجابی بھی گل بتا دی نا، کیوں جی سر تو مراد ہے وہ، اچھا وہ دیکھو اس طرح قاری صاحب یہ بات ہے ناظرین، اس طرح کا آدمی بول بھی نہیں سکتا، نبی پاک اللہ کے رسول کے سامنے بندہ کچھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، پھر اندر خاموشی، پھر اندر جو جلن ہے نا، جلن بن گئی نا، انہوں نے اپنا خطا وہ جلن نہیں نکالی نا، اپنا منتخب کر لیا، کیوں جی یہ لگ نہیں رہا آپ کو ناظرین، وہ جو انہوں نے اپنا خلیفہ جو مقرر کر لیا ہے، پھر جلن نکالی ہے نبی پاک کے اس بات کے اگینسٹ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے اگینسٹ، جب حضرت عباس کو کہہ دیا کہ میں نے نہیں اپنے حکم سے بند کیے، نہ یہ حکم جو میں نے اپنے پاس سے کوئی نہیں دیا، یہ اللہ کا حکم تھا تو میں نے لوگوں کو پہنچایا، اب اللہ کے حکم کے آگے کون بول سکتا ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی میں بات پانے لگا ہوں، ایک اور روایت میں آتا ہے جب مرض کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاحت ہوئی اور آپ نماز کے لیے مسجد نہ جا سکے، لیکن جب نماز کا وقت ہوا تو معمول کے مطابق جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کے بعد اقامت کہی تو بعض صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے، اللہ اکبر۔ بار بار اس کی تاکید آ رہی ہے اور آپ کے سینوں کو مضبوط ہو رہا ہے عقیدہ اہل سنت والجماعت، آپ کو مبارک ہو جو باپ کو باتیں آپ کے پاس موجود ہیں،
پر آپ کو خوشی تو ہوگی نا اس بات کی کہ مستند بار بار وہی تاکید آ رہی، ہمارے رہبر کی بات آ رہی ہے نا جی، ہماری جان سیدنا حضرت ابو صدیق پر قربان، نبی پاک کے عاشق، اپنے رسول اللہ کے ہم عاشق ہیں، وہ ان کے عاشق ہیں، ہم دونوں کے عاشق ہیں نا پھر، آپ کے میرے پیارے محبوب کے بھی ہم عاشق ہیں، سیدنا کے بھی عاشق ہیں، کہ انہوں نے عشق کر کے دکھایا نا۔ اگلی بات جو اللہ پاک ان کو دے رہا ہے، ہم تو نہیں سڑ رہے، کیوں بھائی؟ ناظرین آپ کے اندر تو کوئی جلن نہیں ہو رہی نا، لیکن اس وقت کے منافق جو انصاری تھے نا، جو وہاں کے رہنے والے تھے، یقیناً مہاجرین کی بات ابھی تک نہیں آئی، کیوں جی؟ پر جب حضرت عمر فاروق کو کہہ دیا کہ آپ کی کھڑکی بھی بند ہے، تو پھر اس کے آگے کیا بات کر سکیں ہم بھائی، کیوں بھائی؟ نبی پاک نے کہا کہ عمر آپ کی کھڑکی بھی بند ہی رہے گی، صرف ابو بکر دروازہ کھولے گا، تو اس سے بڑی بات آپ خود سمجھ لینا، کیوں جی؟ میں نے آپ کو بتائی نہیں، پڑھ کے نہیں بتایا، اللہ اکبر۔ اور لکھا ہوا طبقات ابن سعد میں، ان موجود صحابہ میں سے جب حضرت عبداللہ بن زمعہ بھی تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھ کر جا کر حضرت ابو بکر صدیق کو بتاؤں، صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک کی طبیعت خراب تھی، اور ایک صحابی اٹھ کر جا کہتے ہیں کہ نبی پاک نے جو حکم دیا ہے میں جاؤں اور جا کر صحابہ کو بتاؤں کہ کہو ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے، ٹھیک ہے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ امامت کریں، لیکن جناب حضرت ابو بکر صدیق مسجد میں موجود نہ تھے، اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، مجھے خیال میں آ رہا ہے کہ جناب جی جو بات کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک تو اپنے حجرے میں تھے نا اس وقت، جب دنیا سے پردہ فرمایا ہے تو اپنے حجرے میں زندگی گزری ہے نا، تو حجرے کا اس وقت کا تواتر پتہ نہیں کس طرح کا ہوگا، تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب تو حجرے کے اندر ہی سارا، ادھر حجرہ ہے جہاں پہ نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی مسجد نبویہ جو ترکی والوں نے بنائی ہے، اس وقت کی جس طرح کی پوزیشن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو میں نے یعنی کہ حضرت زمعہ جو ہیں، عبداللہ بن زمعہ، ٹھیک ہے، آپ نے امامت کرے، حضرت ابو بکر کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ جماعت کراؤ اور آپ کرے، لیکن جناب حضرت ابو بکر صدیق مسجد میں موجود نہ تھے، تو میں نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز پڑھانے کے لیے کہہ دیا۔ نبی پاک کی خواہش، ہاں وہ حضرت ابو صدیق، لیکن اس صحابی رسول نے جو کہ ان کی خبر گیری کے لیے آئے ہوئے تھے، پیغام لے کے مسجد نبوی، مگر وہ نہیں ہے تو آپ پڑھا دیں۔ ناظرین سن رہے ہیں نا بات، اللہ اکبر۔ جناب عمر بلند آواز والے تھے، جب انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی تو ان کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، کہاں پہ؟ حجرہ اقدس میں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اگلی سنی تو آپ نے فرمایا، اندر حجرے سے اندر ہی فرمایا، ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے تو حکم دیا کہ ابو بکر پڑھائے، کیا لگ رہا ہے آپ کو ناظرین؟ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی ان کی بیٹی کی بات بار بار کہنے کے بعد حضرت عمر کہے پڑھا دے، انہوں نے کہا نہیں، حضرت وہ جو بات آئی ہے کہ تم وہ یوسف والی، تم یوسف علیہ السلام کے دور کی عورتوں والی بات کہ ساری اس میں جمع کرے نا، کیوں جی؟ خالی تو نہ چھوڑے نا، جو جس طرح کا مسودہ چل رہا ہے اس کو سارے اندر کریں گے تو پھر ہی آپ کو حسن نکلے گا نا۔ اب نبی پاک نے کہا کہ میں نے حکم دیا عائشہ کو بھی، انہوں نے مجھے ایسا کیا، میں نے حکم دیا کہ وہ جو حضرت وہ صحابی جو گئے ہیں، میں نے کہا ابو بکر کو کہے نماز پڑھائیں۔ جب انہوں نے حضرت عمر فاروق کی آواز سنی تو کہتے ہیں ابو بکر کہاں ہے؟ کیوں جی؟ آپ نبی پاک کے اندر، نبی پاک کی کیفیت کا اندازہ لگائیں نا، وہ کناہت، وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے آقا دو جہاں، اٹھنے سے بھی اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اتنی کناہت ہو گئی تھی، اتنی کمزوری ہو گئی تھی۔ اب یقیناً اگر نبی پاک ٹھیک ہوتے تو بتاتے خود آتے نا، کیوں جی؟ آتے پڑھاتے نہیں رہی ہیں ساری زندگی، ساری حیات نماز تو پڑھاتے رہے ہیں نا جی۔ اب اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ چلنے کی قابل نہیں، تو تبھی تو یہ حالت ہو رہی ہے نا۔ ابو بکر کہا ہے اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں ایک بڑی خوبصورت بات، عقیدہ اہل سنت کو دل کو باغ و باغ کرنے کے لیے ٹھنڈی بات، ہمارے عقیدہ اہل سنت والجماعت کے سارے علماء اور سارے جو
خیر علماء نہیں ہے یعنی کہ سامعین ہیں، کیوں جی ان کے لیے بات ارے اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کو یہ پسند نہیں۔ نبی پاک نے کہا نا کہ اللہ کو بھی یہ پسند نہیں ہے اور مسلمانوں کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کوئی اور امامت کرے۔ یہ والی مستند بات تھی، پچھلی طبقات ابن سعد میں بھی یہ لکھا ہوا تھا، کیونکہ لکھا ہوا تھا نہیں تھا قاری صاحب، یہی لکھی ہوئی تھی نا بات۔ اب جو نکلی ہوئی ہے حضرت ابن اسحاق کی قلم سے وہ بھی بات مستند ہو گئی کہ یہ والی بات سند ہے۔ ہمارے امام کو اللہ پاک نے زندگی میں منتخب کیا ہے، ابھی حیات ہیں، ابھی تو کچھ دن ہے نا، تو یہ والی نماز کی بات آپ کے سامنے ہو رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بالکل پسند نہیں کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور نماز پڑھائے۔ اور اس سے بڑی آپ کو دلیل کیا چاہیے جی؟ اللہ اکبر۔ چنانچہ نماز ختم ہونے کے بعد جب حضرت عمر نے نماز شروع کر لی، نماز ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلوا کر فرمایا سینوں میں گانٹھ باندھ لیں۔ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، آپ کو پتا ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں پر میں کہتا نہیں ہوں، کیوں قاری صاحب ہے نا بات، آپ کو بھی پتا ہے، ساروں کو پتا ہے، کیوں نام لیں جی؟ ہم کسی سے کنفلکٹ نہیں کرنا چاہ رہے، وہ سند آپ کو بتا رہے ہیں جو خدا کا حکم ہے۔ اگر خدا ہمارے پیارے رسول حضرت ابو بکر صدیق سے ساتھ پیار کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں نا۔ جیسے میں نے کل بھی مثال دی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان 12 بیٹوں میں سے ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر سیدہ حضرت ہمارے پیارے محبوب اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے ہیں تو اپنے پیار کا معیار ہے نا جی، وہ اچھے لگتے ہیں ان کو، جس میں کسی کو بندش تو نہیں ہے نا، کیوں جی؟ اگر اللہ کا محبوب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے پیار کرتا ہے، اسی طرح اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب پیار کرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اللہ کی کوئی قید تھی کہ بھئی ساروں بیٹوں سے پیار کرو، آپ پہ پابندی ہے؟ پابندی تو نہیں ہو سکتی نا، یہ دل کی منشا ہے، دل کی خواہش ہے۔ ہمارے جو ہے نا رہبر عقیدہ اہل سنت کے رہبر سے اگر پیار کرتے ہیں آپ کے میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ، تو یہ ان کی اپنی خواہش ہے، اس کی پابندی تو نہیں رب لگا سکتا نا۔ رب تو اس بات کو پورا کر سکتا ہے کہ جو میرا محبوب چاہتا ہے میں وہی کروں، کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ اب نبی پاک کو اندر کی حالت جان لینا، کیوں بھائی ناظرین سمجھ لینا کہ جب نماز ہو گئی نا تو نبی پاک جب آخری وقت ہے دنیا میں تو ان کی اندر کی پوزیشن جان لے، پھر انہوں نے اس نماز کے بعد کیا کیا، کیوں جی؟ وہی ناظرین آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ نماز ختم ہونے کے بعد جب سیدنا حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھا دی تو نبی پاک نے پھر کیا کیا، یہ ہمارے لیے سند نہیں ہے؟ مبارک ہو جناب علی آپ لوگوں کو، وہ والی تحریر یقیناً بے شمار لاکھوں کئی حافظوں کی مدد سے آپ تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ اب ہم سند کے طور پر تحریر پڑھ کر آپ تک پہنچا رہے ہیں، اگر آپ کو مطالعہ کرنا چاہے تو خود کریں نا، کیوں بھائی؟ نفی کی باتیں سوچنے کے لیے تو بہت کچھ ہوتا ہے، 1 منٹ میں سوچ لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، کیوں جی؟ ہم کیوں باتیں کریں اس طرح کی؟ جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ بھی آپ پتہ ہے آپ کو، امامت کے خلافت کے بارے میں جو کنفلکٹ ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں، کیوں جی؟ اب سمجھ لینا آپ بات۔ آپ جب اللہ پاک نبی پاک کہہ رہے ہیں نماز ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلا کر فرمایا، اس سے بڑی میں دلیل آپ کو کیا دوں؟ آقا دو جہاں کی اپنی بات، اندر کی بات، سیدہ عائشہ کی بات، وہ جو صحابی لے کے آئے تھے جب انہوں نے کہا کہ ابو بکر کہاں، کتنی باتیں کی مثالیں دوں بھائی آپ کو، کیوں بھائی؟ نبی پاک کی خواہش مکمل طور پہ جو اندر ہے، جو بات ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ نہیں رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا، جو نکلا ہوا ابن یسار ابن اسحاق کی قلم سے، نبی پاک نے کہا کہ اب آپ آئندہ نماز کی امامت کریں۔ آج تو پڑھا دی ہے کس نے؟ حضرت عمر فاروق نے، لیکن میں آپ کو حکم دیتا ہوں، ہو گئی نا بات، اس سے بڑی بات میں کیا لاؤں؟ کیوں بھائی ناظرین کیا لاؤں آپ کے لیے؟ اور ہمارے رہبر عقیدہ اہل سنت والجماعت کے امام، کون سے امام؟ اللہ اکبر، جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، پھر افضل ہے نا بھائی، کیوں نہ بھائی؟
جب آپ کے میرے پیارے محبوب کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد تم ہی نے نماز پڑھانی ہے، تو پھر ہو گئے نا بعد از انبیاء افضل، ہو گئے نا بعد از انبیاء افضل کون؟ پھر ہو گئے نا جناب ابو بکر صدیق، ہمارے امام، عقیدہ اہل سنت کے رہبر، کیونکہ رہبر بھی ہے نا، جب پہلے خلیفہ ہیں تو ہمارے رہبر بھی تو ہے نا، عقیدہ اہل سنت تو یقیناً چلا ہی وہاں سے ہے۔ اللہ جو صحابہ تھے سارے صحابوں سے چلا، یقیناً ان کی اکیلوں کی بات نہیں، پیار کرنے والے تھے سارے صحابہ، یقیناً وہ بھی اس کا عزم تو ہے نا، جناب عمر فاروق بھی ہے، جناب عثمان غنی، سارے عزم تو ہے نا، یہ سارے عقیدہ اہل سنت والجماعت ہی ہے نا، سارے صحابہ کا عشق جو ہے نا سارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے اندر ہی ہے، کیوں جی؟ اکیلے جناب حضرت ابوبکر صدیق کی ذات نہیں ہے، اس طرح کو مس انڈرسٹینڈنگ ذہن میں نہیں لانی چاہیے، کیوں؟ ٹھیک ہے نا، میں نے یہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ جناب ابوبکر صدیق کی ذات اقدس اکیلی نہیں ہے، اس میں یہ سارے صحابہ جو پیار کرنے والے ہیں، یہ سارا ہم سب کو مانتے ہیں، سب صحابہ کو مانتے ہیں نا جناب، کیوں نہیں مانتے نہیں ہو؟ ہمارے لیے سارے ہی افضل ہیں، جس طرح اس طرح یہ افضل ہے جس طرح اس وقت نبی پاک کے ستارے ہوتے تھے۔ ہم تو کسی کے بارے میں اگر باتیں سمجھ لینا، ہم کیوں کریں حج باتیں؟ اب بات طے ہو گئی ہے، اب آپ نے آئندہ نماز کی امامت کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کلیئر ہوگی نا بات؟ اگلا جو ہے اب اللہ وقت اب جو ایفیکٹ ہوا ہے نا، یہ جو بات ہو گئی ہے نا جناب حضرت، اب یقیناً ناظرین ذرا محبت سے پیار سے میرے ساتھ فالو کریں نا، شیئر کریں نا۔ اب جناب عمر کے دل پہ ملال آیا ہے، کیوں جی؟ ملال نہ آتا جب انہوں نے نماز پڑھائی ہے تو حضرت ہمارے پیارے نبی نے کہا نہیں ابو قحافہ کے بیٹے نماز پڑھائیں، کیا حضرت عمر کیا سوچتے بھائی؟ دیو نا جواب۔ ماشاءاللہ، اور سارے لوگوں دے سب لوگوں بھی جب حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول میری ایک کھڑکی کھلی رہنے دے، ہے تو نبی پاک نے کہا نہیں، تو نبی پاک پر عمر کیا سوچیں؟ سبحان اللہ، وہ بھی تو اسی طرح ہی ہیں جس طرح چارے یار ہیں۔ اب حضرت عمر کے دل میں ملال آیا، یقیناً دل میں آیا تو ہے نا بھائی، نیچرل ہے، کیوں بھائی؟ کیوں بھائی قاری صاحب ناظرین؟ لیکن جب مصلی رسول پہ حضرت عمر نے پڑھائی ہے، جب اس کو پتہ چل گیا کہ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ نے ابو بکر کو بلا کے یہ کہا کہ آئندہ نمازوں کی امامت تم نے کرنی ہے، تو کیا کرے حضرت عمر؟ کیا سوچیں؟ بتاؤ نا بھائی ناظرین، کیا سوچیں؟ آگے وہی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، دل میں ملال آیا نا، اللہ اکبر۔ ادھر جب حضرت عمر نماز سے فارغ ہوئے تو جناب عبداللہ بن زمعہ سے فرمایا تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ اور تم نے کیوں کیا ایسے میرے ساتھ؟ مجھے کیوں کہا نماز پڑھانے کے لیے؟ جبکہ حکم خداوندی اور حکم رسول اللہ یہ تھا کہ عمر نماز پڑھائے، آپ نے مجھے کیوں کہا؟ سن رہے ہیں نا جی بات ناظرین، سن رہے ہیں آپ بھی؟ میں نے یہ سمجھ کر امامت کے لیے آگے بڑھ گیا کہ تم میرے بارے میں حکم نبوی لائے ہو۔ سبحان اللہ، یقیناً اس سے پہلے ایسی بات نہیں ہوگی، یہ بہت کم ہوئی ہوگی کہ نبی پاک نے نماز نہیں پڑھائی ہو، کیوں جی؟ اس سے پہلے ہوتی تو نبی پاک ہی پڑھاتے رہے نا ہر وقت صحابہ کو۔ اب یہ اچانک ہو گیا کہ میرے لیے حکم نبوی لائے ہو، سمجھا گی بات؟ اللہ اکبر۔ ورنہ خدا کی قسم جناب حضرت ابو عمر فاروق کے دل پر ملال آیا ہے، خدا کی قسم میں ہرگز امامت کی ہمت نہ کرتا، غصہ نہیں ہے ان میں، اطاعت رسول ہے اس میں بھی، کیوں جی؟ کیا لیں گے جناب ابن سعد کی قلم سے جو بات نکلی ہوئی ہے، کیا اس سے مطلب لیں گے؟ خدا کی قسم میں ہرگز امامت کی ہمت نہ کرتا۔ جناب عبداللہ بن زمعہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق کو کہو کہ امامت کرائے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے ایسی کہ اگر وہ نہیں ہے تو آپ کرا دو، چونکہ وہ موجود نہیں تھے اس لیے میں نے حاضرین میں جہاں پہ دیکھو اس کا عذر دیکھے جناب زمعہ کا، عبداللہ بن زمعہ، اس کا عذر یہ ہے اس لیے میں نے حاضرین میں سب سے بہتر آپ کو
آپ کو جان کر امامت کے لیے کہہ دیا. سبحان اللہ. یہی بات ہے نا, ان کا بھی کوئی قصور تو نہیں نا, انہوں نے تو نیچرل بات کی نا. کیوں جی؟ دنیا داری کے طریقے پر نیچرلی بات کی نا, کہ میں نے جب کوئی نہیں تھا تو میں نے کہا ابو عمر آپ ہی کرا دیں, آپ ہم سب سے بہتر ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بات میری اب ختم ہو گئی, بات بھی کلیئر ہو گئی نا, ان کا گلہ بھی دور ہو گیا. کیوں بھائی؟ وہ بھی حق پہ تھے. کیوں بھائی؟ ناظرین حق پہ تھے نا. اگر کوئی نہیں تھا, جب حضرت ابو بکر نہیں ہے تو جماعت تو ہونی ہے, نماز تو ہونی ہے نا. تو میں نے سمجھا کہ آپ ہم سب سے بہتر آپ ہی کرا دے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات میں نے کہہ دی ہے, یہ بھی تو بات ایک جگہ اپنی جگہ ہے نا. نبی پاک کی خواہش تو پوری نہ ہوئی نا. وہ کہتے تھے کہ صرف اور صرف مصلی رسول پر کھڑے ہوں گے تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. یہ اس میں آ گیا نا. ناظرین آپ کو میرے سب عقیدہ اہل سنت والجماعت کے جو میں نے آپ کو اس پیش کیا, آپ کو پتہ ہے نا اس بات, سارے جانتے ہیں. کیوں بھائی؟ پر جو ڈیٹیل سے بات, اندر جو مخفی بات, اگر کوئی آپ کو اچھی لگی بات تو آپ کو اس بات کی خوشی تو ہوگی نا یقیناً. کیوں جی؟ اللہ اکبر. آگے جو ہے نا اگلی میں کوشش کرتا ہوں بات چلانے کی. ابھی ہمارا موضوع یہی چلے گا امامت. یہ بہت لمبی بات ہے. ابھی تو ہم والے وہ جو لوگ ہیں انصار والے, ان سے ہماری بات ہونی ہے, ان سے جا کے سیٹلمنٹ ہونی ہے. یہ قریباً کافی لمبا باتیں ہیں, ابھی تو چل رہی ہے. اللہ کے فضل دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے, پر ہم کر کے چھوڑیں گے نا. کیوں جی؟ ایک بات جو شروع کی ہے, جب تک آپ کو اس کا پورا عضو نہ سمجھ آ جائے تو پھر مزہ تو نہ ہوا ہمارا اتنا ٹائم ضائع کرنے کا. اگلی بات جو ہے مسنت بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بیماری کا غلبہ ہوا, اللہ اکبر, تو منبر پر تشریف لائے. حمد و ثنا کے بعد آپ نے انصار اور مہاجرین کو مخاطب فرمایا. وہ آخری گھڑیوں کی بات آپ کے سامنے ہو رہی ہے. میں نے جس لشکر کو شام کی طرف روانے کا حکم دیا ہے, اس لشکر کے ایک اور کنفلکٹ ہو گیا تھا. اور بات بتانے لگا ہوں, یہ بھی آپ کے لیے بہت حسن والی بات ہے. نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرما دیں وقت جو نفی باتیں صحابہ میں ہو گئی تھی نا, یقیناً اس میں بھی حسن ہے سارے, پر ان کی کیفیت کا تھوڑا آپ کو پتہ چل جائے تو ذوق تو آئے گا نا. کیوں جی؟ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اس لشکر کے قائد اسامہ بن زید, یہ کون ہے بلا؟ جناب ان کے منہ بلے بیٹے حضرت زید کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید. یہ کن سے پیدا ہوئے تھے؟ ان کی جو ام ایمن تھی نا, ام ایمن جو تھی نا, ان کی وہ وہی ہے جو سیدہ آمنہ جب نبی پاک پیدا ہوئے ہیں نا, دنیا میں تشریف لائے ہیں, تو ساری سیدہ آمنہ کی لونڈی تھی. یہ جو اسامہ بن زید ہے یہ انہی کے بیٹے ہیں کہ انہیں نبی پاک نے کہا کہ اگر کوئی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے تو ام ایمن سے کر لے. ان کا نام برکہ بھی تھا. 6 سال کی عمر میں سیدہ آمنہ جب مدینہ گئی تھی تو راستے میں ان کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا وہیں اپوا کے مقام پر, تو یہ پھر ام ایمن جو ہے نا 6 سال کی عمر میں نبی پاک کو پھر مکہ میں قافلے کے ساتھ لے کے حضرت عبد المطلب کے پاس آئیں. اب انہی کی بات آ رہی ہے. جو اسامہ جو ہے ام ایمن سے ہے, زید کے بیٹے ہیں. دکھا نا اسامہ بن زید, زید جو شادی ہوئی تھی کن کی؟ ام ایمن کی. اللہ اکبر. تو ان کے بیٹے ہیں ام ایمن سے جو شادی ہوئی تھی, وہ عمر میں زیادہ تھی. اب میں زیادہ نہیں بات کرتا, بتا دیا نا. کیوں نہیں قاری صاحب؟ ناظرین ہے نا بات. یہ زید بن اسامہ بن زید کون ہے؟ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے زید, اور اسامہ بن زید جو ہے نا یہ ان کے آگے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے سنا ہوا ہے نبی پاک کے منہ والے بیٹے جو گم ہو گئے تھے, یہ وہی ہیں جن کے یہ بیٹیاں اسامہ بن زید کی بات آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے. کہ احکام کی تعمیل کرنا اور ان کی امارات کے بارے میں کچھ نہ کہنا, جیسا کہ تم نے ان کے والد جناب زید کے بارے میں کہا, حالانکہ یہ دونوں باپ بیٹا قیادت اور سیادت کے اہل ہیں. اب تمہارا یہ پراپوگنڈا مناسب نہیں کہ ایک نوجوان کو معمر مہاجرین و انصار پر امیر مقرر کر دیا. یہ دوسرا کنفلکٹ ہے. نبی پاک کا دنیا سے پردہ فرماتے وقت کہ
کہ انصار اور مہاجرین یہ کہتے تھے کہ اسامہ بن زید عمر میں بہت کم ہیں، ہم جو ہے نا رؤساء ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، ہمارے اوپر ایک نوجوان کی جو ہے نا کمانڈ، ہم اس کو نہیں اچھا سمجھتے۔ سمجھ آ گئی جی؟ قاری صاحب میں سمجھا سکتا ہوں؟ اگلی ان کلمات کو فرمانے کے بعد آپ منبر سے اترے اور لشکر روانہ ہو گیا۔ خطبہ کی ضرورت یوں پیش آئی کہ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مہاجرین انصار کے ایک لشکر کو ملک شام کی جانب روانہ ہونے کا حکم دیا تو اس لشکر کی روانگی ممکن نہ ہو سکی۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجوہات میں ہے کہ ایک وجہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت، نبی پاک کا وہ آخری گھڑیاں دنیا میں، اور دوسری وجہ بعض صحابہ کا جناب اسامہ کی قیادت میں جانے سے تردد، وہ نہیں جانا چاہتے تھے ان کی قیادت میں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات ناظرین؟ اللہ اکبر۔ معمر صحابہ اس نوجوان مجاہد کی قیادت میں جانے کے لیے راضی نہ تھے۔ یہ بھی اسی وقت واقعہ ہوا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آخری وقت ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اگلی بات، متوفق تھے اور روانگی کے معاملے کو ٹالنا چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس جوان کی قیادت میں ہم ان کے ساتھ جائیں، اور مدینہ چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ صحابہ میں ایک اور کنفلکٹ ہو گیا تھا۔ پہلا کنفلکٹ میں نے بتا دیا جناب حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے، وہ کھڑکیوں دروازوں کی وجہ سے۔ اب دوسرا کنفلکٹ اسامہ بن زید کا آ گیا، عین اسی وقت ہی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرز عمل کی اطلاع مل رہی تھی کہ انہوں نے صحابہ جو ہے نا، جو میں نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنے کے میں وہ تردد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی بات؟ جن کے سبب آپ خاصے دل کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بوجھ آیا، جن کے سبب آپ خاصے دلگیر تھے۔ ایک طرف بیماری اور اس کے اثرات، اور دوسری جانب ان لوگوں کی طرح عمل اور باتوں نے آپ کو بہت رنجیدہ کیا۔ سمجھ آ گئی جی؟ اور جب معاملہ حد سے بڑھتا نظر آیا تو علالت کے باوجود، نبی پاک لکھا ہوا ہے علالت کے باوجود، آپ نے منبر پر آ کر صحابہ کو خطبہ دیا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً یہ آخری خطبہ لگ رہا ہے۔ نبی پاک نے اس کے بعد دنیا سے ان کی روح نے پرواز کر جانا ہے۔ کہنا حسن والی بات نہیں ہے قاری صاحب؟ خطبہ دیا اور اس جنگ پر جانے کے لیے آمادہ کیا صحابہ کو، جو کہ نفی کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ان حضرات نے فرمایا تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس لشکر کے ساتھ روانگی کا حکم دیا گیا اور ان پر لازم ہے کہ وہ اسامہ بن زید کے احکام کی اور اس طرح تکمیل کریں جس طرح کہ مجھے حکم میرے حکم کی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات سمجھ لو کہ اسامہ بھی امارات کے اہل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے والد حارث بھی امارات کے لائق ہیں۔ یقیناً حضرت حارث نے بھی اسلام قبول کر لیا ہوا ہے اور حارثہ نے بھی کر لیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات سن کر تمام شرکاء لشکر مطمئن ہو کر جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اب ذرا غور کرو نا جی قاری صاحب، ناظرین آپ بھی ذرا بات کریں نا جناب۔ یہ والا جو کنفلکٹ ہوا ہے، نبی پاک نے منبر رسول پہ بیٹھ کے جب کہا ہے کہ تو میں نے جو آپ کو حکم دیا تھا وہ آپ نے کیوں اوبے نہیں کیا، اب وہ ایک دم ہی سارے صحیح ہو گئے۔ کیسے صحیح ہو گئے؟ کیوں جی؟ اور جنہوں نے اپنا خلیفہ مقرر کر لیا ان کو بھی اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے ہمیں تباہ و برباد کر دینا ہے۔ کس وجہ سے؟ ہم نے اس رسول کی اگر نفی کی نا، جس نے جنگ بدر میں خدا نے فرشتے بھیج کر ان کی مدد فرمائی ہے، ہم نے اگر نفی کی تو ہماری بھی تباہی آ جانی ہے۔ آگے دیکھنا کیا ہونا ہے۔ اور انہوں نے ایک دم اوبے کر لیا ہے
یقیناً نبی پاک کا حکم جو ہے ان کے اندر نفی ہے نا جی، کیوں قاری صاحب ناظرین نفی ہے نا، وہ نہیں جانا چاہتے، نبی پاک نے جب کہا تو مان گئے نا، اس میں یقیناً خدا کی طرف سے ہمارے اندر یہ بات آ رہی ہے، وہ یقیناً ڈرتے ہیں اس بات سے، کیونکہ ساری جنگیں ان کے سامنے ہیں نا جناب، جنگ بدر سامنے نہیں ہے، جنگیں دوسری احد سامنے نہیں ہے، جتنی اور جنگیں ہوئی ہیں خدا کی جو مدد آتی ہے، قرآن آتا ہے، وحی آتی ہے، سارا کچھ ہے نا، اللہ کا خوف ہے نا ان میں، کیوں جی یہ بات نہیں لگ رہی کہ ناظرین آپ کو؟ اب جو راضی ہو گئے تو پہلے کیے ہی کیوں؟ ان کو پہلے نہیں پتا تھا؟ کیوں بھائی؟ اب اللہ کے رسول کے حکم مدولی کر رہے ہیں تو ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے؟ لیکن اس میں ہم اپنے ذوق سے کہہ رہے ہیں، عذر تو موجود ہے نا، اللہ جل جلالہ کا ان کی حیبت، اللہ جل جلالہ کی حیبت سارے صحابہ کے اگر ہم نفی کریں گے اللہ کے رسول کی تو اللہ اسی طرح ہمیں تباہ و برباد کرے گا جس طرح کافروں کو کیا ہے جنگ بدر میں، ہے نا جی؟ کیوں قاری صاحب ہو سکتی ہے نا سی بات؟ ہم اپنے ذوق سے کہہ رہے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو بھی ساتھ اسی میں مخاطب کرتا ہوں کہ یہ والی بات عذر تو ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ لشکر، اگلی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ابھی یہ لشکر مدینہ سے ایک منزل کی مسافت پر پہنچا تھا تو حضور آقا محمد رسول اللہ کی دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر آخری خطبہ ہو گیا نا۔ اللہ اکبر۔ کتنی ناظرین ذرا سوچیں نا، کتنی ٹینشن میں نبی پاک نے جب آخری وقت میں کتنی ٹینشنیں ہو گئی نا، ہاں جی؟ یہ تو حیات میں ٹینشن ہے، دوسری ٹینشن ہے حیات کے بعد ہے، کیوں جی؟ ہے نا بات؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے لکھا حضرت انس بن مالک کی زبانی حضور علیہ السلام کی علالت کی کیفیت۔ اللہ اکبر۔ جس دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت اختیار کیا وہ دوشنبہ پیر کا دن تھا۔ سن رہے ہیں جی قاری صاحب؟ ناظرین آپ بھی سنیں، دوشنبہ اور پیر کا دن تھا، اپنے سینوں میں یہ بات محفوظ رکھیں۔ نبی پاک نے جب دنیا سے پردہ فرمایا وہ پیر کا دن تھا، اور اس دن آپ دیکھیں وہ آپ کو یہ مزید ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ نبی پاک کا جو آخری وقت ہے، آخری لمحے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں جناب حضرت انس بن مالک کی زبانی۔ سن والی باتیں نہیں ہیں جناب۔ اب یہ ہونی ہے بات، نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرمانا ہے تو ان لوگوں نے بھی سارا کام کرنا ہے نا، یہ حصہ نہیں ہے اس بات کا مرسلے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ہمارے جو خلیفہ ہیں اہل عقیدہ اہل سنت، منصب خلافت کا خلیفہ راشد منتخب ہونے میں اول اللہ کی مرضی سے جب یہ بات نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرما جانا ہے تو تبھی واقعی بات آنی ہے نا جی، کیوں جی؟ اور وہی میں آہستہ آہستہ لمحہ بلمحہ آپ کے سامنے نبی پاک کے وہ آخری گھڑیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ فجر کی نماز وقت اٹھے اور اس دروازے میں تشریف لائے جو حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ اور مسجد نبوی کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں کھڑے ہوئے تو مسلمانوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جب نمازیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس ہوا تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور اس خیال سے صفوں کے درمیان جگہ کرنے لگے۔ یہ والی بات طبقات ابن سعد میں بھی لکھی ہوئی ہے، آپ نے سنا تھا نا کل جو میں نے باتیں کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور شاید آپ نماز کے لیے تشریف لائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کے اس اندازے کو دیکھا تو انہیں اشارہ سے روک دیا۔ البتہ آپ نمازیوں کے نظم و ضبط اور نمازیوں کی کثرت، صفوں کی درستی اور ادائے نماز کے انداز کو، اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، دیکھو نا جی۔ اور ناظرین ذرا پیار نہ بھی تو سوچو نا، گلاں کر چھڑنیاں اور گل نے کی کہتے پنجابی میں گل دا ویسے مزہ بڑا ہوتا ہے، پر دیکھے بات کر چھوڑنی اور بات ہے، اس کے اندر ذرا گم ہو کے دیکھے نا، کیوں جی؟ ذرا پھر پڑھتا ہوں اور محبت سے اس کے سنیں، خالی پڑھ نہ چلے، سن بھی، اور اس کے اوپر آپ رجوع بھی تو کیا کریں نا جو بات لکھی ہوئی ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ روک دیا، البتہ آپ نمازیوں کے نظم و ضبط
سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا، یعنی کہ کنت کنزا مخفیا، اللہ نے جس لیے مجھے منتخب کیا تھا کہ میری عبادت کا مسودہ اے میرے پیارے ان لوگوں میں راج کرو، ہو گیا نا پھر؟ کیوں جی ناظرین وہ بات چل پڑی نا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھ میں محبت پیدا ہوئی اور میں نے چاہا کہ اس محبت کے ذریعے پہچانا، جو ذریعہ جو محمد رسول اللہ کا اللہ پاک نے اختیار کیا ہے وہ کامیاب ہو گئے نا۔ اب آپ کے میرے پیارے محبوب خوش ہو رہے ہیں کہ البتہ نمازیوں کے نظم و ضبط نماز کس کی پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ کی، اللہ جل جلالہ من والوں کی، سجدہ ہو رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجود ہو رہا ہے، قیام ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک خوش نہ ہوئے؟ پھر دل میں خوشی آ گئی نا کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے معبوس فرمایا تھا، یا اللہ بڑی محنتوں سے بڑی تکلیفیں سہل کر، ہاں جی میں نے آپ نے مجھے کامیابی دی ہے، پر مجھے جو تکلیفیں آئی ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اب میرا وقت تو وہ والا کامیاب تو خدا نے مجھے کر دیا ہے نا، کیوں نہیں ہو گئے نا؟ خوشی کس بات کی ہے بھائی؟ جو نا جواب ناظرین اس بات کو ساتھ جوڑیں تو آپ کو عشق نہیں آئے گا اس بات سے۔ اگلی بات جو لکھی ہوا ہے، نمازیوں کی کثرت، اس کے اندر بھی تو خوشی ہے نا۔ وہ جو کام میرے سپرد خدا نے کیا تھا، کنت کنزا مخفیا والی واحببتم، محبت والی بات، اللہ نے جو میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میری جا کے کائنات ارض جو زمین میں نے بنائی ہے، جو مخلوق پیدا کی ہے، نسل انسانی میں جا کے میری عبادت کا تصور اجاگر کرو، بت پرستی چھڑاؤ، کیوں جی ہوگی نا بات؟ کیوں جی قاری صاحب ناظرین ہے نا بات؟ خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ تو نبی پاک تو پھولے نہیں سماتے ہو گئے، دیکھو میں نے خدا نے کامیاب کر دیا ہے۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اسی بات پہ ہنس رہے ہیں نا، اس میں نہیں ہے اس بات کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو میں نے پڑھایا ہے ان کو، اور وہ جو روشنی ان کے اندر آ گئی ہے، میں اللہ نے مجھے کامیابی دے دی کہ ان سب کو بت پرستی میں نے چھڑا دیا ہے، جو بت قدا تھا پورے عرب میں۔ کیوں جی؟ پورے عرب میں جو بت قدا تھا، جو سارے بت پرست تھے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، بے شک مجھے باتیں کرتے رہے ہیں، وہ بے شک مجھے باتیں کرتے رہے ہیں، مجھے تکلیفیں دیتے رہے ہیں، تو خدا نے مجھے اب دیکھو نمازیوں دا ہڑ آیا ہے پیا، مسجد نبوی ہڑ آیا نا، کیونکہ ہڑ نہیں ہے نمازیوں کی کثرت، یقیناً ساری مسجد نبوی بھری ہونی ہے نا، کہ اللہ دا رسول خوش نہیں جان لگے نا دنیا تو ہونے۔ کیوں بھائی؟ اور سوچو نا، خالی پڑھ چھوڑے تو اور گل لینا، گھڑی نال ملاؤ نا، جڑی گھڑی واسطے خدا نے انہوں نے بھیجا تو اللہ نے کامیابی دی، الیوم اکملت والی آیت نال لے آنا ہے دے۔ کیوں جی؟ آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، اور آپ کے لیے وہ دین حنیف جو تھا نا اس کا نام بھی ہم نے تجویز کر دیا، اسلام۔ کیوں جی ہے نا بات؟ جڑتی نہیں ہے ایسے بات؟ جب نمازیوں کی کثرت دیکھی ہے تو رسول اللہ کی وہ بات اللہ پاک نے پوری کر دی نا، اللہ کی مدد سے سارا کچھ ہو گیا۔ کرانے والا شناخت کون ہے؟ اللہ کو بھی نبی پاک کا وسیلہ اختیار کرنا پڑا۔ ناظرین پڑھو صلاۃ اپنے محبوب دی ذات دے اوتے۔ کیوں بھائی؟ وہ کرنا نہیں پیا، وہ کیتا کیسے؟ رب نے کیتا، یقیناً اپنے محبوب کو کرایا تو وسیلہ ہو گیا نا، رب دی شناخت رب دی پہچان کران والا تہاڈا تے میرا سچا رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ ایویں گل نہیں ہوئی کوئی بھی، ایسا نہیں ہوئی کوئی بات۔ ناظرین میں معذرت چاہتا ہوں، میں پنجابی نہیں بولنا چاہتا، پر پھر بھی جوش میں نکل جاتی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ کیوں جی ہے نا گل؟ پھر بھئی بات آ گئی، ہے نا بات؟ اللہ کا سچا رسول، پھر وسیلہ پیا نا، اور رب کو سیدھے جاؤ نا، بڑیاں گلاں نے تہاڈے کول ساڈے کول بڑیاں نے، رب کو جاؤ نا سیدھے، پھر رب نبی دا وچ وسیلہ نہ لو تو کام ہی نہیں بندا۔ رب نو جو وسیلہ اختیار کرنا پیا ہے، نبی پاک دے وسیلے دے نال ہی نمازی بنے نے۔ کیوں جی؟ دیو جواب ناظرین۔ کیوں بھائی؟ آپ کے پاس اور کوئی بات ہے ہماری اس بات کے؟ بس نبی نے کرایا نا سارا کچھ، تکلیفاں سہ کے جو نمازی ویندے نے، پھر نبی نے سارا پیغام پہنچایا نا، سارے نمازی تو رب نے بنایا۔ یقیناً رب دی عبادت دا تصور انہاں لوکاں جڑے نمازی کہندے نے، کثرت نمازیوں کی کثرت، صفحہ دے صفحہ مسجد نبی بھری پئی ہے، تے اللہ دا رسول پہ خوش ہوئے نا، خوش نہیں ہونا سی پھر انہوں نے کہ یا اللہ شکر ہے تم نے کامیاب کیتا، میری جڑی ڈیوٹی لگی سی، یا اللہ مینو خدا نے مینو بے شک تکلیفاں آندیاں نے، تو ہن میں خوش آج میں چلیا دنیا تو پردہ، اس واسطے رب نے کہا نا اج سا دین تو مکمل کر دتا، تہاڈے واسطے دین اسلام پسند کر لیا۔ کیوں یہی نہ گل قاری صاحب ہے نا یہ آیت آخر والی جو حجۃ الوداع کے اوپر آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ اکبر۔
حسن نہیں ہے اس گفتگو میں؟ اللہ کے فضل سے ہم نے پہلے نہیں بات کی ہے، ابھی خدا کی طرف سے آئی ہے۔ نمازیوں کی کثرت، صفوں کی درستی، ساری ٹریننگ دے دی تھی نا اللہ کے رسول نے، صفوں کی درستی۔ جب نماز پڑھاتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے سوا سیدھا، ہمارے جو علماء جو ہیں جب نماز پڑھاتے ہیں امام جو ہوتا ہے صف درست نہیں کراتا، تو یہ والی وہی بات چلی آ رہی ہے نا، نبی پاک نے سکھایا نا ان کو، تو وہی بات آج بھی ہے۔ جس طرح نبی پاک اس پہ بھی خوش ہو گئے کہ سارے جو نمازی ہیں اس طرح کھڑے ہوئے ہیں، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ صفوں کی درستی اور ادائے نماز کے انداز کو، ہائے ہائے، نبی پاک دی منشا دے مطابق نماز پڑھتے سن نہ پہ کیڑی کیڑی گل دساں جی، وہ پڑھ چڑی تو پڑھ چڑے نا، پہلے میں آپ کو بتا دیا نا سارا کچھ، پر اس کے اندر بھی ڈھونڈنے کی کوشش کیا کریں، نبی پاک کی ہر ادا پہ آپ اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں، آپ کو انشاءاللہ خدا عطا کرے گا۔ کیوں جی؟ ناظرین کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رسول کے اندر دل کی بات بھی ٹٹولنے کی کوشش کیا کریں نا۔ اللہ اکبر۔ بہت خوش ہوئے، ساری باتیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور تبسم فرماتے ہوئے، ہائے مسکرائے نا، جدو وہ کالی کالی زلفوں والا مکھڑا جدو مسکرائے ہوں گے تو مسکراہٹ اندر کی مخفی ہے۔ کیوں جی؟ خوش ہو گئے نا، مسکراہٹ خوشی ہے نا پھر اس گل دی کہ جیڑی وہ جو ڈیوٹی لگی تھی، کن تو کنزن مخفین سے چلا نور محمدی، چلتا چلتا 50 پشت سفر کرتا کرتا دنیا میں آیا، ہے نا جی۔ پھر سارا نظام ہستی کو درست کر کے متقدہ سارے کے لوگوں کو سینوں کو برین واش کر کے سارا ذہنوں کی صفائی، کب کو ہے بت پرستی مکہ میں؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کے اور میرے پیارے محبوب سچے رسول وہی کر کے گئے ہیں برین واشنگ۔ دیکھنا انڈیا میں کہو نہ جا کے بت چھوڑ دو، اور جاؤ بھائی کہو جا کے زور کرو، ہاں سونی ٹی وی دے ویکھو نا 8 بت رکھے ہوندے انہوں نے، یہ وہی لوگ نے نا۔ کیوں بھائی؟ ناظرین وہی لوگ ہیں نا، بت پرست وہی ہیں نا جو ادھر بتوں کی بوتے نا۔ خدا کا تصور انڈین میں بھی ہے، ابھی کہاں بات چلی گئی میری ناظرین، کہاں چلی گئی؟ انڈیا میں بھی خدا کا وہ بھگوان کہتے ہیں نا جی خدا کو، وہ تصور تو ہے نا۔ تو بات تو وہی کہتے ہیں یہ جو ہمارا ہے نا بت، جو ہنومان کو پتہ نہیں یہ اس کے ذریعے ہمیں ملتا، بات تو وہی ہے نا ایک۔ اب چھڑا کے دیکھو نا، ان کے جا کے کہو نا کو اللہ رسول بھیجے نیا کوئی، لیکن یہ لوگ رہ گئے ہیں نبی پاک کے اس کام سے ہیں، پتہ نہیں اب یہ کہاں سے پیدا، ان کی ہسٹری دیکھیں تو پتہ چلے گا نا۔ تو بات تو یہی تھی نا، اس بت پرست معاشرہ جو کہ سارا عرب تھا، نبی پاک نے کر کے اب جانے لگے ہیں، تو ان کی مسکراہٹ پہ صلاۃ و سلام بھیجے نا۔ آپ کے پیارے محبوب جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے ہیں تو مسکرا کے گئے ہیں، صفیں دیکھ کے گئے ہیں، نمازی دیکھ کے گئے ہیں، مسجد نبی بری ہوئی دیکھ کے گئے ہیں، اور آپ کے رسول کا دل خوش ہو کے گیا نا، خوش ہی گیا نا یہاں سے۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی قاری صاحب؟ ناظرین خوش نہیں گیا؟ یقیناً اس بات پہ اللہ کے فضل سے ہمیں پہلے ہم نے نہ کبھی توجہ ہوئی تھی، خدا کی طرف سے ابھی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول یقیناً خوش ہوئے ہیں، تبھی تو خدا کی طرف سے ہمیں یہ بات عطا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تبسم فرماتے ہوئے حجرہ شریف میں تشریف لے گئے، پردہ اٹھایا، نمازی فل بھری ہوئی ہے مسجد اس دین حنیف کی جس نے مصعب بن عمیر نے جا کر 73 لوگ گئے، پھر انہوں نے دھوم مچا دیا اس دین کی، اللہ کی وحدانیت کی۔ نبی پاک پہ مسکرائے نا، یا اللہ شکر کیتا ہونا نا، میری آخریاں کڑیاں نے، ہاں جی آخری لمحات نے، تو یا اللہ منو تسا کامیاب کیتا ہے۔ پر چھوٹیاں موٹیاں گلاں تے ہوندیاں رہندیاں نے نا، جڑا انہوں نے کر لیا تو نہ صحیح بھی تے ہو جانا ہے نا، ایک منٹ چ ویکھنا کہ ہوندا کی آ۔ تو کیڑی گل تے میں کہنے، اور جڑا سعد بن عبادہ نو کر لیا نا انہوں نے وچوں سارا کہ ابو بکر نو سارا کچھ دے چلیا رسول، اللہ دا رسول، جاندیاں جاندیاں تو ساڈے واسطے مطلب کچھ بھی نہیں سی، تے بالکل کی کریے ہن؟ کیوں جی سارا ہی لگدا نا۔ تو دیکھنا بھی انہوں دا حق سی نا، کیوں بھائی؟ جو کچھ کیتا کرنا نہیں سی چاہیے انہوں نے اس طرح، کیوں بھائی؟ نبی پاک دی تدفین دے بعد کر لیتے تو ہور گل سی نا، تو نبی پاک دے سارا کوئی پہلو کیتا نہیں، کیتا تے اچھا نہیں نا، کیوں قاری صاحب آپ تو تائید نہیں کرتے نا، ناظرین آپ کرتے ہیں اس بات کی کہ یہ اچھا نہیں ہے، پر پھر بھی حجت ہے نا حضرت ابوبکر صدیق دی۔ اللہ اکبر۔ آگے کہتے ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے زیادہ خوش
اللہ اکبر. کیوں بھائی ہن ساریا گلاں پہلو خدا والا منو تا ہوئیاں نے. میں اپنے کولوں تے کوئی گل نہیں نہ کیتی. اللہ دے رسول دے دل دے اندر جھانکن دی کوشش کیتی ہے. اساں دل دی اندر دی کیفیت جانن دی کوشش کیتی ہے ناظرین. کیوں بھائی ناظرین ہن جڑی گل اگے آن لگی ہے منو اللہ دا رسول گواہ ہے, منو کوئی نہیں سدھے پتا, مجھے کوئی نہیں پتا تھا آگے کیا لکھا ہوا ہے. اب اگلی جو باتیں خدا کی طرف سے عطا ہوئی ہیں, نبی پاک کی وہ گھڑیاں صفوں کو دیکھنا, نماز بھری دیکھنا, کنت کنزا مخفیا جب بات چلی چلتے چلتے الیوم اکملت والی ایک در ریفرنس, پھر نبی پاک کامیاب نہیں ہو گئے. آخری جمعہ پڑھ کے ہیں تو ہن نبی پاک دی خوشی تو ہن اگلی آخری گل جڑی ہون رہی نا, حضرت انس بن مالک جلیل القدر صحابی دی اپنی گل آپ کے کہہ رہے ہوں. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے یعنی کہ انس بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ خوش اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. پڑھو اپنے محبوب تے درود پھر. کیوں بھائی جیڑی کڑی وہ آخری کڑی حجرے تو دیکھے نہ پری ہے, صفحہ مسجد نبی پری, دل خوش ہو گیا, صفحہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہاں جی ہر چیز جس طرح نبی دی ول سی, جس طرح اللہ نے پیغام پہنچایا سی رب نو, نبی نے اسی طرح جو صحابہ بالکل اس تے کار بند ہو گئے نا تو نبی خوش ہو گیا نا پھر کہ کوئی کمی نہیں رہ گئی, سب پاس نے. جڑا اللہ میں دین لے کے آیا جس طرح میں سکھایا انہوں نے اسی طرح ہی کر کے دکھاتا ہے. میری ٹھنڈک پہنچ گئی ہے, نماز میری ٹھنڈک ہے نا. اللہ دے رسول کہتے ہیں نا تو جب ساریاں صفحہ کھچا کھچ پڑی ہیں مسجد نبی دیا جان تو کچھ دیر پہلو تو نبی تہاڈا خوش گیا نا تہاڈے تے. کیوں قاری صاحب ناظرین خوش نہیں گیا تہاڈے تے کہ آخری گھڑی تہاڈے نال پیش کرنا پیا. کتھوں لبدی نہیں ہو جی گلاں تو اللہ تعالیٰ کرے نا, پر تو وہاں چڑھنا ہی سے نا, پر تو چھوڑنا ہی سا نا. پر اس میں جو خدا کی عطا کی بات جو خوشی ہے نبی پاک کی دیکھتے وقت, تو یہ بھی اندر نبی پاک کے دل کے اندر بھی تو ٹوٹونا نا, یہ خدا عطا کرے تو ملتا ہے نا. اللہ اکبر. کتنی محبت والی بات. اللہ اکبر. کیسا نماز کا ٹائم ہے ابھی ہمارا کہ پڑھ لیں پھر کر لیں, اذان تو ہو گئی ہے. تو ناظرین میں معذرت چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اب ہماری اذان ہو گئی ہے تو ہم رات کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں تنہائی میں. یہ والا سلسلہ ہے نا, میں نماز پڑھ لیں ہم دونوں, اس کے بعد اللہ کے فضل سے باقی جو حصہ ہے نا میں انشاءاللہ پھر میں اس کو کنٹینیو رکھتا ہوں. آگے لکھا ہوا ہے, آگے بھی کئی باتیں ہیں نبی پاک کی زندگی کے بعد جو ایسے لمحات آئے ہیں نا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بھئی آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے نا. کیسی لگی یہ ناظرین کل اس کے اوپر میرا ٹیلی فون نمبر لکھیا ہونا ہے, میرے پیارے رسول دی گل, تواڈے پیارے رسول دی گل ہے نا جی, تواڈے عقیدہ, تواڈے امام دی گل, آپ کے امام کی بات, حضرت ابو بکر صدیق دی گل, تو نبی پاک دے خوش ہون دی گل, الیوم اکملت والی آج دی گل, اور نبی وَحَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جو وعدہ ہویا سے ہوتے ہے نا جی, وہ جو پہلی بات ہے كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا, میں ایک مخفی خزانے والی بات, ساری باتوں کو ملائے نا تو بات ادھر نکل آتا ہے نا, ایسا نکل آتا ہے نا نبی پاک کی خوشی کی بات, اس میں خدا نے انہوں کامیاب کرتا. ہاں ماشاءاللہ قاری صاحب کتنی خوبصورت بات اللہ نے عطا کی تھی ہے نا جی. یقیناً خدا دی عطا نہیں گلاں ہوندیاں نے جی. اب جو ہے نا ہمارا ٹائم جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ ہم نماز پڑھ لیں, تو اللہ کے فضل سے باقی جو حصہ ہے نا کوشش کریں گے کنٹینیوس ریکارڈنگ کو رکھیں گے. تب تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.